کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام الامم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے ان کو خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کا آج پہلا جمعہ ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات دونوں ماہ ربیع الاول کے اندر ہوئیں۔ عام طور پر ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا ایک عام رواج ہے، جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں اور محافل ہوتی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے، حضور کی سیرت، حضور کی صورت، حضور کا کردار، حضور کے اعمال، حضور کی گفتار، حضور کی حیات طیبہ بیان ہوتی ہے۔ تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ بیان کی جائے گی۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، ویسے تو میرے نبی کی سیرت کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جس دن رب نے اس کائنات کو وجود بخشا تھا، جس دن رب نے اس آسمان اور زمین کو بنا کر یہ نظام میرے رب نے چلایا تھا۔ میرے نبی کی سیرت کا آغاز اسی دن سے ہو گیا تھا، اور اس پر گواہ رب کا قرآن بھی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلے ابھی تک انبیاء کو پیدا نہیں کیا، ابھی تک آدم نہیں آئے، عیسیٰ نہیں آئے، ابراہیم نہیں آئے، داؤد نہیں آئے، نوح نہیں آئے، کوئی نبی دنیا میں آیا نہیں ہے۔ نبیوں کے آنے سے پہلے میرے رب نے تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد میرے رب نے ایک جلسہ رکھا، اس کے اندر سارے انبیاء کی روحیں اکٹھی ہو گئیں، ساری روحیں آ گئیں، اور تب میرے رب نے ایک میثاق لیا، ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا تمام انبیاء کی ارواح سے، جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ رب فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ نے وعدہ لیا تمام انبیاء سے کہ اے میرے نبیوں، میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں حکمت دوں گا، اس شرط پر کہ تم سب کے بعد جاءکم رسول، ایک پیغمبر آخری آنے والا ہے، تم سب نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اور تم میں سے جس نے ان کا دور پایا تو ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا آغاز اسی دن سے ہو گیا تھا۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، تاریخی حوالے سے
اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے دو بیٹے ہیں مشہور بیٹے تو ابراہیم کے اور بھی تھے، قرآن میں دو بیٹوں کا تذکرہ ہے، اسحاق علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اور آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ میرے رب نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آخری نبی کو بھیجا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کرا دی اور اس کے بعد معیشت کے لیے، روزگار کے لیے باپ بیٹا الگ ہو گئے، بیٹا دوسری طرف رہ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام عراق کے اندر رہ رہے ہیں، اور عرصے کے بعد اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جناب خلیل اللہ علیہ السلام اسماعیل کے گھر آتے ہیں۔ اسماعیل کے گھر جب پہنچتے ہیں، اسماعیل گھر پہ موجود نہیں ہوتے، معیشت کے سلسلے میں، کام کاج کے سلسلے میں وہاں گھر سے باہر ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بہو سے ملتے ہیں اور بہو سے حال احوال پوچھتے ہیں، اور بہو جو ہے وہ تنگی معیشت کا تذکرہ کرتی ہے کہ بابا جان غربت ہے، افلاس ہے، معیشت صحیح طرح سے چل نہیں رہی۔ ابراہیم علیہ السلام بہو کی اس شکایت کو سنتے ہیں اور جب اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتے ہیں، لوٹنے سے پہلے اپنی بہو سے کہتے ہیں اسماعیل کو ملنے آیا تھا، وہ یہاں موجود نہیں ہے، میں اب واپس جا رہا ہوں، ایک پیغام تیرے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ پیغام تو نے اسماعیل علیہ السلام کو پہنچا دینا ہے۔ کہا بابا جان عرض کیجئے، پیغام بتلائیے، میں پیغام اسماعیل تک پہنچا دوں گی۔ بابا جی ابراہیم نے اپنی بہو کو پیغام یہ دیا کہ بیٹی جب اسماعیل آ جائے تو اسے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دے، اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دے۔ ابراہیم یہ پیغام دے کر واپس اپنے ملک، اپنے وطن چلے جاتے ہیں۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام جب آتے ہیں، بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، بیوی ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بابا جی آئے تھے اور پیغام تیرے نام چھوڑ کے گئے۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا انہوں نے پیغام یہ چھوڑا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے، چوکھٹ گھر کی تبدیل کر دے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ اسماعیل نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ وہ بابا میرے والد محترم ابراہیم تھے، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، اور جو پیغام انہوں نے دیا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ میں گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دوں، یعنی تجھے طلاق دے دوں، تجھے اپنے نکاح میں نہ رکھوں، تجھے فارغ کر دوں۔ اور اسی وقت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو بابا ابراہیم کے حکم پر طلاق دے دی، علادگی ہو گئی، چلی گئیں اور دوسری شادی کہیں کر لی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام عرصے کے بعد پھر بیٹے سے ملنے آتے ہیں، بیٹا پھر بھی گھر پہ موجود نہیں ہوتا، بہو سے ملاقات ہوتی ہے، بہو پہچانتی نہیں ہے کہ بابا جی کون ہیں۔ پوچھا، کہا اسماعیل سے ملنے آیا۔ کہا وہ تو دوسرے شہر چلے گئے ہیں، محنت مزدوری کے لیے نکلے ہوئے ہیں، وہ ابھی تو واپس جلدی نہیں آئیں گے۔ ابراہیم نے کہا بیٹی حال تمہارا کیا ہے؟ تو کہنے لگی بابا جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، بڑے اچھے دن گزر رہے ہیں۔ ابراہیم کہنے لگے بیٹی میں تو جا رہا ہوں، واپس جب اسماعیل آ گئے انہیں میرا سلام بھی کہنا اور ساتھ یہ کہنا کہ تیرے گھر کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اسماعیل واپس آتے ہیں، اہلیہ وہی واقعہ سناتی ہیں، بابا جی آئے تھے اور یہ پیغام چھوڑ کے گئے کہ گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرنا، تیری چوکھٹ اچھی ہے۔ اسماعیل کہنے لگے مبارک ہو تجھے
اے میری اہلیہ، آنے والے بزرگ میرے والد ابراہیم تھے، اور جو پیغام دے کر گئے ہیں وہ یہ کہ تیری بیوی، تیری اہلیہ اچھی ہے، اسے سنبھال کے رکھنا۔ مفسرین نے لکھا، علماء نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہاں پر بھیجا، کیوں؟ اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آگے چل کر نبی آخر الزمان نے آنا تھا، اسماعیل کی اولاد میں آگے چل کر امام الانبیاء نے آنا تھا، سید الانبیاء نے آنا تھا، فخر الانبیاء نے آنا تھا، سید الکونین نے آنا تھا، اور رب کو گوارا نہیں تھا کہ جس نسب کے اندر میں اپنے حبیب کو بھیجوں اس نسب کے اندر کوئی ایک عورت بھی ایسی ہو جس کی زبان سے ناشکری کا کلمہ نکل جائے۔ اللہ نے یوں نسب کی حفاظت کی، یوں نسب کی حفاظت کی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے جب ہوئے تو دائیں بائیں آگے پیچھے نکل گئے، اور ان 12 بیٹوں میں سے اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے قیدار، اور قیدار کا آگے بیٹا ہے عدنان، عدنان کا بیٹا ہے معد، معد کا بیٹا ہے نزار، نزار کا بیٹا ہے مضر، مضر کا بیٹا ہے فہر ابن مالک، فہر ابن مالک کا بیٹا ہے قصی، قصی کا بیٹا ہے عبد مناف، عبد مناف کا بیٹا ہے ہاشم، ہاشم کا بیٹا ہے عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا ہے عبداللہ، اور عبداللہ کے گھر کے اندر آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا شجرہ نسب ہے، حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت اسماعیل خلیل اللہ علیہ السلام تک یہ سارے کا سارا شجرہ محفوظ ہے، یہ سارے کا سارا شجرہ اللہ نے محفوظ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس شجرے سے حضور کی ولادت ہوئی، اس میں سے حضور آئے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اس سے بھی قبل جب اللہ کے حکم پر حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو ابراہیم خلیل اللہ اس بیاب و گیا وادی میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، پیاس کی شدت نے جب تڑپایا تھا تو اللہ نے اسماعیل کی پنڈلیوں سے، اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکال دیا تھا، وہ پانی چل رہا تھا، اسی پانی پر آ کر آبادی ہوئی، بنو جرہم آئے، دوسرے قبیلے آئے، یہاں رونق لگ گئی اور آبادی ہو گئی۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا دور آیا، عبد المطلب کے دور میں یہ زمزم کا کنواں بند ہو گیا تھا، اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ زمزم کے کنویں کی جگہ پر دائیں بائیں 2 بت رکھے ہوئے تھے، جن بتوں کے لیے مشرکین مکہ قربانیاں دیا کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، وہاں پر جانوروں کا خون بہتا تھا، زمزم کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ عبد المطلب نے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ عبد المطلب ایک بار سوئے ہوئے تھے، حجر اسود کے ساتھ ٹیک لگا کر حجر اسود کے سائے میں سوئے ہوئے تھے۔ سوتے ہوئے خواب میں کسی آنے والے نے یہ بتایا کہ یہاں پر برہ کو کھودو، بتا کر چلا گیا، نہیں بتایا کہ برہ کیا ہے، اور پھر کچھ دن کے بعد آیا، پھر آ کر کہا طیبہ کو کھودو، پھر چلا گیا، پھر خواب میں آیا اور کہا کہ زمزم کو کھودو۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا زمزم کیا ہے؟ اس نے کہا وہ کنواں ہے کہ جس کا پانی بڑے بڑے لشکر بھی پی لیں ختم نہ ہو۔ کہا نشانی بتا دیجئے۔ کہا اس جگہ پہ جہاں پر خون پڑا ہوا ہے، گند پڑا ہوا ہے، کوا وہاں پر ٹھونکے مار رہا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں اپنے بیٹے حارث کو لے کر اس جگہ پہ پہنچا، جب میں نے دیکھا کہ جہاں 2 بت رکھے ہوئے تھے، درمیان میں وہ جانور کا نذرانہ پیش کرتے تھے، ان کا خون بھی پڑا ہوا ہے اور وہاں پر کوا
ٹھونکے بھی مار رہا ہے۔ میں نے کہا یہی جگہ ہے، اپنے بیٹے حارث کو کھڑا کیا، خود میں نے کنویں کو کھودنا شروع کر دیا۔ کنویں کو کھودنا جب شروع کیا، عرب کے لوگ آ گئے، آس پاس والے آ گئے، کہنے لگے ہماری مقدس جگہ ہے، یہاں ہم قربانی کرتے ہیں، یہاں ہمارے بت رکھے ہوئے ہیں، اس جگہ کو تو ہم کھودنے نہیں دیں گے، تم نہیں کھود سکتے۔ عبد المطلب نے کہا تم مجھے روک نہیں سکتے۔ اپنے بیٹے حارث سے کہا ان سے تم نپٹو، میں اسے کھودتا ہوں۔ کھودنے لگے، تھوڑا سا کھودا، اس اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کے آثار جب نظر آئے، منڈیر نظر آئی، تو عبد المطلب نے کہا اللہ اکبر، اسماعیل کا کنواں دریافت ہو گیا، اسماعیل کا کنواں دریافت ہو گیا۔ وہ لوگ بھی خوش ہو گئے، وہ بھی آ کر ساتھ شامل ہونے لگے، کہنے لگے عبد المطلب اس کی کھدائی میں ہمیں بھی شامل کر لو، ہم بھی یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں اس کی کھدائی میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا، یہ میرا کام ہے، یہ میں خود ہی کروں گا۔ ان کو دائیں بائیں کیا، جو ہی کھودنے لگے تو اندر سے سونا نکلا، تلواریں نکلی، چاندی نکلی۔ یہ سونا، یہ تلواریں، یہ چاندی وہ تھی کہ جو خانہ کعبہ کے اندر پہلے سے موجود تھی۔ جب اس زمانے میں لوگوں نے اس پانی کی ناقدری شروع کی تھی، بنو جرہم کے سردار نے اس کنویں کو بند کر دیا، خانہ کعبہ کی سارا سونا اس کے اندر رکھ دیا، اوپر سے بند کر دیا تھا۔ جب یہ نکلنا شروع ہوا تو پھر آ گئے وہ قریش کے لوگ کہ ہمارا تو یہاں حصہ ہے، ہم تو یہاں سے ہٹیں گے نہیں، یا ہمارا حصہ دو گے یا کنواں کھودنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کنواں تو کھودنا ہی پڑے گا، اور یہ دعا کی عبد المطلب نے اللہ سے کہ اگر یہ کنواں میں نے کھود لیا، یہاں سے مجھے زمزم برآمد ہو گیا، تو میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ یہ نظر بھی مان لی، اور ادھر یہ لوگ کھودنے بھی نہیں دے رہے۔ بہرحال بحث و تمخیص کے بعد، یہ لمبا واقعہ تاریخ میں لکھا ہے، بحث و تمخیص کے بعد جب کنواں کھودنا شروع کر دیا، کنواں کھد گیا، پانی نکل آیا، اور جب پانی نکل آیا اس کے بعد پھر عبد المطلب کو اپنی نظر یاد آ گئی کہ میں نے منت مانی تھی، میں نے نظر مانی تھی کہ یہ زمزم کا کنواں برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اپنے بیٹے کو قربان کروں گا۔ اب نظر پوری کرنی تھی۔ عبد المطلب نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹو، میں نے نظر مانی تھی اس کنویں پر کہ یہ برآمد ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا تو اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا، تم میں سے ذبح کے لیے کون تیار ہے؟ عبد المطلب کے کئی بیٹے تھے، کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ جان دینی مشکل ہوتی ہے، جان قربان کرنی مشکل ہوتی ہے۔ عبد المطلب کا سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ، سب سے پیارا بیٹا، سب سے خوبصورت بیٹا اور سب سے کم عمر بیٹا آ کر کہتا ہے ابا جان مجھے ذبح کر دیجئے، نظر پوری کر دیجئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تجھے ذبح نہیں کروں گا، قرآن اندازی کرتے۔ اس زمانے کا قرآن اندازی کا طریقہ تھا، تو جتنی بار قرآن اندازی کی تو عبداللہ کا نام نکلا، جتنی بار قرآن اندازی کی عبداللہ کا نام نکلا، اس کو ذبح کرنا ہے۔ عبد المطلب تیار ہو گئے، چھری بھی لے لی اور عبداللہ کو بھی لے لیا۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت عباس آگے اور آ کر چھڑانا چاہا، ابا جان کیا کر رہے ہیں، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن عبد المطلب نے کہا میں نے اس کو ذبح کرنا ہی ہے۔ یہی بحث مباحثہ چل رہا تھا، کسی اور قبیلے غالباً بنو سعد کے کسی آدمی کا وہاں سے گزر ہوا، تو اس نے کہا کیوں ذبح کر رہے ہو؟ کہا نظر مانی ہے۔ کہا اس کا حل ہے، بیٹا بچ جائے گا، اس کا میرے پاس حل ہے۔ کہا کیا حل ہے؟ کہا ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک آدمی کی دیت 10 اونٹ ہے، ایک آدمی کو کوئی قتل کر دے، اس زمانے کی بات کر رہا، دیت میں 10 اونٹ دیے جاتے ہیں، تو آپ ایسا کریں ایک پرچی میں 10 اونٹوں کا نام لکھیں
ایک پرچی میں عبداللہ کا نام لکھے، قرعہ نکالے، اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے 10 اونٹوں کو 20 کر کے پھر قرعہ ڈال دے، اگر پھر عبداللہ کا نام نکلتا ہے 20 کی جگہ 30 اونٹ کر دیں، 10 اونٹ بڑھاتے جائیں، بڑھاتے گئے، جب 100 اونٹ والی پرچی ڈالی تو پرچی 100 اونٹوں کی نکلی، 100 اونٹ ذبح کیے گئے، عبداللہ بچ گئے، عبداللہ کو اللہ نے بچا لیا۔ 100 اونٹ ذبح کی عبد المطلب نے، دعوت عام کر دی، انسانوں کے لیے ہی کیا جانوروں کو بھی کھلا چھوڑ دیا۔ 100 اونٹوں کے بدلے میں عبداللہ کی جان بچی، 100 اونٹ سے نظر پوری ہوئی، اور پھر عرب والوں نے اس زمانے سے ہی ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ مقرر کر دی کہ ایک آدمی اگر کسی سے خطاً قتل ہو جاتا ہے، عمدن نہیں، عمدن تو قصاص ہوتا ہے، خطاً قتل ہو جاتا ہے تو 100 اونٹ دینے پڑیں گے۔ اور اسی لیے میرے نبی فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، 2 ذبیحوں کی، ایک اسماعیل علیہ السلام، جب اللہ کے حکم پر ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اور ایک عبداللہ جسے نظر کے طور پر عبد المطلب ذبح کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، یعنی 2 ذبح ہونے والے شخصوں کی اولاد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبداللہ کے گھر، عبداللہ کی شادی ہوتی ہے حضرت آمنہ سے، اور یہ شادی کا بھی عجیب ہی واقعہ ہے۔ مختصراً عبداللہ پر شباب ہے، جوانی ہے، حسن و جمال ہے، سب سے بڑھ کر مکہ کے سردار عبد المطلب کا بیٹا ہے، سردار کا بیٹا ہے، خوبصورت بھی ہے، جوان بھی ہے، مالدار بھی ہے، اعلیٰ حسب و نسب کا بھی ہے، بے شمار رشتے آئے، بے شمار لڑکیاں آپ سے شادی کرنے کے لیے ہر دم تیار، لیکن کہا نہیں، میں اپنے بابا عبد المطلب کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ شادی ہوئی حضرت بی بی آمنہ سے، امن والی اور اعلیٰ خاندان، اعلیٰ خصوصیات، اعلیٰ صفات کی حامل خاتون بی بی آمنہ سے عبداللہ کی شادی، اور عبداللہ کی شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی آمنہ کے بطن مبارک میں آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے پیٹ میں آتے ہیں، پھر آگے آپ سنتے رہتے ہیں، خطبہ بیان کرتے رہتے ہیں، ہر خطیب تقریباً اس کو بیان کرتا ہے، بی بی آمنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضور میرے پیٹ میں آئے، میں راستے پہ چلتے ہوئے اگر پتھر پہ پاؤں پڑ جاتا تو وہ پتھر مجھے پتھر محسوس نہیں ہوتا، روئی کا گالا لگتا تھا۔ میں راستے پہ جاتی تھی، درخت جھک کر مجھے سلام کرتے تھے، پتھر مجھ سے کلام کرتے تھے، میں پانی لینے جاتی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا، میں خوشبو محسوس کرتی تھی۔ میں ان ایام کے اندر جہاں سخت قسم کی ایک تکلیف کے دن ہوتے ہیں، جس کو اللہ نے بھی قرآن میں ذکر کیا، حملتہ امہ کرہا، ماں پیٹ میں 9 ماہ تک اٹھاتی ہے، تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے۔ آمنہ کہتی ہیں کہ جب سے میرے پیٹ میں یہ آئے مجھے کبھی سر درد بھی نہیں ہوا، کبھی زکام تک مجھے نہیں ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت سے قبل ابرہ کا خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ یہ آپ کی ولادت سے تقریباً 50-55 یا کم و بیش اتنے ہی دن پہلے یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ مختصراً وہ واقعہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی عزت و حرمت دی تھی۔ جب سے اسماعیل و ابراہیم نے اسے بنایا تھا، تب سے خانہ کعبہ محترم تھا،
جتنے ادوار درمیان میں آئے ہر دور میں محترم رہا۔ مشرکین مکہ باوجود مشرک ہونے کے بیت اللہ کو محترم سمجھتے تھے، بیت اللہ کا احترام کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اگرچہ ان لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر بت بھی رکھ دیے تھے، اللہ کے گھر میں بت بھی رکھ دیے تھے، لیکن خانہ کعبہ کی تعظیم وہ لوگ کرتے تھے۔ ہر سال حج کے موسم میں لوگ آتے تھے، طواف کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ خانہ کعبہ کی طرف لوگوں کا کھنچے چلے آنا، یہ کافروں کو برداشت نہیں تھا۔ ادھر ابرہ نے ایک عالی شان قسم کا گھر بنا دیا۔ اس نے کہا کہ میں یہیں پر بنا دیتا ہوں، اس خانہ کعبہ جو پتھروں کا ایک گھر بنا ہوا ہے، پتھروں کی تعمیر ہے، اس کی جگہ میں یہاں عالی شان محل بناتا ہوں، ہر قسم کی آسائش و آرائش یہاں رکھتا ہوں، لوگ بجائے مکہ جانے کے یہاں آئیں گے، لوگ یہاں آئیں گے۔ اس نے بنا دیا، چل بھی گیا، لوگ جانے بھی لگ گئے، لیکن عرب خانہ کعبہ کے ساتھ محبت رکھتے تھے۔ کوئی عربی قافلہ وہاں سے گزرا، ایک شخص نے جب دیکھا غصہ آیا اور اس نے گندگی اٹھا کر اس ابرہ کے بنائے ہوئے کعبے کو گندا کر دیا، چلے گئے۔ صبح کے وقت آئے، دیکھا تو گندا ہے، طیش میں آ گیا، کہا کہ عربوں کے علاوہ یہ حرکت کوئی نہیں کر سکتا، اور کہا میں خانہ کعبہ کو گراؤں گا۔ لشکر لیا، ہاتھی لیے، ایک محمود نامی بڑے ہاتھی پر خود سوار ہوا، خانہ کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف آئے، حدود مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ لوگوں کے اونٹ چل رہے تھے، اونٹ پکڑے، قبضے میں کر لیے، اونٹوں پر قبضہ کر دیا۔ لوگ عبد المطلب کے پاس آئے، یہ سردار عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے پاس آئے، کہا سردار ہمارے اونٹ پکڑ لیے ہیں کسی نے۔ اور ادھر ابرہ نے پوچھا کہ یہاں سردار کون ہے؟ کہا عبد المطلب ہے۔ کہا بلا لاؤ۔ عبد المطلب آ گئے، جب آئے تو اس نے کہا کہ کیا مطالبہ ہے؟ ابرہ نے سوچا ہوگا یہاں کا سردار ہے، ان کا مقدس مقام خانہ کعبہ میں گرانے آیا ہوں، یہ التجا کرے گا، ہاتھ جوڑے گا، منت کرے گا اور کہے گا کہ اسے نہ گراؤ۔ اس کی توقع کے خلاف جب اس نے پوچھا کہ کیا مطالبہ لے کے آئے ہو سردار عبد المطلب، عبد المطلب نے کہا تیری فوج نے میرے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے، میرے لوگوں کے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے، میں وہ اونٹ چھڑانے آیا، میرے اونٹ وہ چھوڑ دو۔ کہا اور کوئی مطالبہ؟ عبد المطلب نے کہا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے۔ کہا میں تیرا خانہ کعبہ گرانے آیا ہوں، تو سردار ہے، تو نے بات کیسی کی؟ اس نے کہا اونٹ میرے ہیں، ان کا مالک میں ہوں، اسے تو چھوڑ دے، اور خانہ کعبہ جو ہے نا وہ جس کا گھر ہے وہ اسے بچا لے گا۔ یہ کہہ کر عبد المطلب اونٹ لے کے چلا گیا، خانہ کعبہ کے ساتھ ہاتھ لگا کر گریہ وزاری کرنے لگا اور کہنے لگا اللہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کروں، مولا تیرا گھر ہے، تو ہی حفاظت کر دے۔ تاریخ نے لکھا دریا کی جانب سے ٹڈی کے سائز کے پرندوں نے اپنے پنجوں میں، چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر، کتنے بڑے کنکر ہوں گے، ٹڈی کا سائز کیا ہوتا ہے؟ اتنا سا سائز ہوتا ہے، پھر ان کی چونچ کتنی چھوٹی، پنجے کتنے چھوٹے، اور پھر کنکر کتنے چھوٹے چھوٹے ہوں۔ آئے اور یہاں پر ابرہ کے لشکر پر سنگواری شروع کر دی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ گنگریالے پتھر وہ پھینکتے گئے، ابرہ کا سارا لشکر تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس ابرہ کے واقعے کے کچھ دن بعد
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی، اور ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہوئی تھی، ولادت سے قبل حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے تھے، دنیا میں موجود نہیں تھے، پردہ فرما چکے تھے، فوت ہو چکے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ مورخین نے لکھا ہے جب دنیا میں آئے تو ہیئت ایسی تھی کہ جس طرح سجدے میں، ہیئت قضائی، ہاتھ بند ہیں، انگلی کھلی ہوئی ہے، گویا اسی وقت گواہی دے رہے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا میرا یہ سعادتوں والا پوتا ہے، نام اس کا کیا رکھا جائے؟ محمد نام رکھا، دادا نے احمد نام رکھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات پھر اہل مکہ نے بھی دیکھی، علیمہ سعدیہ نے بھی دیکھی، اور پھر میرے نبی کی وہ برکات پورے عالم نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اور پھر میں جب میرے نبی چھوٹے ہیں، بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر جوانی کی عمر کو جب پہنچتے ہیں، اللہ جل جلالہ ہر نبی کی ابتدا سے حفاظت کرتے ہیں۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو محفوظ نہ ہو، معصوم نہ ہو۔ میرے نبی کو اللہ نے محفوظ و معصوم رکھا، اور پھر جب آپ جوانی کی عمر کو پہنچے، ابھی نبوت تو بعد میں ملی ہے 40 سال کی عمر میں، جوانی کی عمر کو پہنچے، سارا مکہ صادق اور امین کے لقب سے پکارتا ہے، اور انشاءاللہ یہاں سے آگے آئندہ جمعے پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔